بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وی لاگ نمبر ہے 185 اور پہلی قسط ہے آج، اور عید الفطر کا آج دوسرا دن ہے اور آج پہلی تاریخ ہے اپریل کی 2025۔ ناظرین، معارف القرآن جلد نمبر 2 پیج 130 سورت آل عمران نمبر 3 اور آیت نمبر ہے 103۔ ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2 سورت آل عمران سے لے کر سورت النساء تک، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 9 کا پارہ نمبر 6 رکوع نمبر 4۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مفتی اعظم پاکستان ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ یہ اگر آئین ہستی ہے کہ ہو ہر شام صبح، مرکد انسان کی شب کا کیوں نہ ہوا انجام صبح۔ پھول بن کر اپنی تربت سے نکل آتا ہے، موت سے گویا قبائے زندگی پاتا ہے۔ یہ پھول بن کر اپنی تربت سے نکل آتا ہے، یہ موت سے گویا قبائے زندگی پاتا ہے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وی لاگ نمبر 185 پہلی قسط۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یعنی اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھامو۔ اللہ کی رسی سے مراد قرآن مجید ہے۔ عبداللہ بن مسعود راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کتاب اللہ ہوا حبل اللہ الممدودہ من السماء الی الارض، یعنی کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے۔ ابن کثیر۔ زید بن ارقم کی روایت میں حبل اللہ ہو القرآن کے الفاظ آئے ہیں۔ ابن کثیر۔ محاورہ عربی میں حبل سے مراد عہد بھی ہوتا ہے، اور مطلقاً ہر وہ شے جو ذریعہ یا وسیلے کا کام دے سکے۔ قرآن کو یا دین کو رسی سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ یہی وہ رشتہ ہے جو ایک طرف اہل ایمان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم کرتا ہے، اور دوسری طرف تمام ایمان لانے والوں کو باہم ملا کر ایک جماعت بناتا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ قرآن کریم کے اس ایک جملے میں حکیمانہ اصول بتلائے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ ہر انسان پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نظام حیات یعنی قرآن پر مضبوطی سے عامل ہو۔ دوسری یہ کہ سب مسلمان مل کر اس پر عمل کرے، جس کا نتیجہ لازمی یہ ہے کہ مسلمان سب باہم متفق و متحد اور منظم ہو جائیں۔ جیسا کوئی جماعت ایک رسی کو پکڑے ہوئے ہو تو پوری جماعت ایک جسم وحد بن جاتی ہے۔ قرآن کریم نے ایک دوسری آیت میں اس کو اور زیادہ واضح اس طرح بیان فرمایا ہے: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یعنی جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اللہ تعالیٰ ان کے آپس میں دوستی و محبت پیدا فرما دیتے ہیں۔ پھر اس میں ایک لطیف تمثیل بھی ہے کہ مسلمان جب اللہ کی کتاب سے اعتصام کر رہے ہوں تو اس کی مثال
اس حالت جیسی ہے جو کسی بلندی پر چڑھتے وقت ایک مضبوط رسی کو پکڑ لیں اور ہلاکت سے محفوظ رہیں۔ لہٰذا اشارہ فرمایا گیا کہ اگر سب مل کر اس کو پوری قوت سے پکڑے رہو گے، کوئی شیطان شر انگیزی میں کامیاب نہ ہو سکے گا، اور انفرادی زندگی کی طرح مسلم قوم کی اجتماعی قوت بھی غیر متزلزل اور ناقابل تسخیر ہو جائے گی۔ قرآن کریم سے تمسک کرنا ہی وہ چیز ہے جس سے بکھری ہوئی قوتیں جمع ہوتی ہیں اور ایک مردہ قوم حیات تازہ حاصل کر لیتی ہے، اور اس سے ہٹ کر ان کی قومی و اجتماعی زندگی کو تباہ ہو ہی جائے گی، اور اس کے بعد انفرادی زندگی کی بھی کوئی خیر نہیں۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پہلا ویلاگ، یعنی ویلاگ نمبر 185 کا پہلا حصہ، یعنی پہلی قسط۔ نیکسٹ ویلاگ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پوری مسلم قوم کا اتفاق صرف اسلام ہی کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، نسبی اور وطنی وحدت سے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ تیری ہی تصویر عقد سے پہلے، نکاح سے پہلے نبی کو جبرائیل نے دکھائی۔ ابھی تو معصوم تھی تو عائشہ رسول کے جب حرم میں آئی، ہے کتنی تو خوش نصیب دلہن کے دولہا تیرے حضور انور، تو جس مقام میں کبھی مقیم تھی خدا نے جنت بنا دیا ہے، بنا کے جنت خدا نے اس میں حبیب اپنا سلا دیا ہے۔